بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دنیا میں روایتی جنگوں کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، لیکن غیر روایتی اور جدید طرز لڑائی میں ایک اصطلاح ہائبرڈ وار کی بھی استعمال کی جانے لگی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک سے زائد غیر روایتی طریقے اپنا کر کسی بھی ملک کو نقصان پہنچایا جائے۔ یوں تو پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ پاکستان کے دشمن ممالک کون کون سے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے بھارت، پھر اسرائیل اور اس کے ساتھ امریکہ کا نام دوست نما دشمنوں میں شامل کیا جاتا ہے، جبکہ اب ان ممالک میں ایک اضافہ افغانستان کا بھی ہو چکا، کیونکہ افغانستان میں بھارت مکمل طور پر اپنے پنجے گاڑ چکا ہے۔ بھارت نہ صرف خود افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، بلکہ افغانستان کو بھی براہ راست پاکستان کے خلاف اقدامات پر اکساتا رہتا ہے۔ پاکستان کے دشمن ممالک نے پاکستان کے ساتھ روایتی جنگیں کر کے دیکھ بھی لی ہیں اور پاکستان کی صلاحیتوں سے بھی واقف ہے۔ شاید دشمن یہ جان چکا ہے کہ ایک ایٹمی طاقت کے حامل ملک کے خلاف روایتی جنگ لڑنا اس کے بس کا کھیل نہیں ہے۔ مغربی سرحد پر بڑھتے ہوئے روایتی جنگی خطرے کو بھانپتے ہوئے پاک فوج کی کوششوں سے باڑ لگانے کا کام جاری ہے، جو کہ یقیناً ایک مشکل ترین کام تھا، مگر چونکہ یہ مشکل ایک روایتی جنگ کی سی تھی، اس لیے پاک فوج اس میں کامیاب ہوئی۔ جہاں تک غیر روایتی جنگ یعنی ہائبرڈ وار کا تعلق ہے، تو پاکستان کے دشمن ممالک کئی برسوں سے اس پر کام کر رہے ہیں۔ کبھی وہ صوبائیت اور قومیت کے نام پر پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کبھی مذہبی فرقہ پرستی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی دہشت گردی پھیلا کر پاکستان کو کمزور ریاست بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کبھی سیاسی عدم استحکام کے ذریعے عوام میں مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ باتیں تو چونکہ سامنے نظر آتی ہیں، اس لیے عام عوام یہی سمجھتے ہیں کہ سب کچھ سچ میں ایسا ہی ہو رہا ہے، لیکن دشمن کا اصل مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستانی عوام کو قومی اداروں کے خلاف کر دیا جائے، تو پھر ان کے مقاصد بآسانی حاصل ہو سکتے ہیں۔ کبھی مختلف مقامات پر دھماکے کروا کر اسے پاکستانی ایجنسیوں کے ذمے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کبھی ملک میں سیاسی عدم استحکام پھیلانے کی خاطر سیکیورٹی فورسز پر مداخلت کا الزام لگایا جاتا ہے۔ دشمن اس کوشش میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوا ہے، کیونکہ جب بھی کسی مخصوص سیاسی جماعت پر کوئی کرپشن کیس کھلتا ہے، تو یہ الزام بھی سیکیورٹی فورسز پر دھر دیا جاتا ہے کہ ان کے دباؤ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب بھی الیکشن میں کوئی جماعت ہارتی ہے، تو اپنے حامیوں کے دلوں میں ایک ہی بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہروایا گیا ہے، ورنہ ان کی کارکردگی تو اس قابل تھی کہ وہ 2/3 اکثریت لینے کی پوزیشن میں تھے۔ جب بھی میڈیا کے کسی ریاست مخالف اقدام پر پیمرا پابندی لگاتا ہے، تو اسے ایجنسیوں کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے۔ جب بھی کبھی کسی بڑی سیاسی شخصیت یا کسی مشہور شخصیت پر حملہ ہو، تو اس کا الزام بھی ایجنسیوں کے سر ہی ڈال دینا آسان سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ دنیا کا قانون ہے کہ کبھی بھی کسی ملک کی ایجنسیاں اپنے ملک کے خلاف کام نہیں کرتیں، مگر بدقسمتی سے پاکستان میں جب بھی کوئی کام یا ریاستی اقدام کسی کو پسند نہیں آتا، تو الزام ایجنسیوں کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ دشمن اس طاق میں بیٹھا ہے کہ کسی طرح بھی کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ جس میں قومی اداروں کے مخالف جذبات ابھارنے میں مدد ملے تو وہ وار کرے۔ یہ صورتحال اس قدر گمبھیر ہوتی جا رہی ہے کہ اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے بیرون ملک بیٹھے کچھ بکے ہوئے لوگ مسلسل یہ زہر پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان کے زوال میں اصل قصور انہی ایجنسیوں کا ہی ہے۔ الغرض ہمارے ملک کے کچھ نادان دانشور، صحافی، سیاستدان اور مفاد پرست عناصر اپنی آنکھوں پر مفاد کی پٹی باندھ کر مسلسل ریاست کو کمزور کرنے کے درپے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں پاکستان ہی کے حق میں بولنے والے اور لکھنے والے بھی اس الزام سے نہیں بچ سکتے کہ ان کے پیچھے ایجنسیوں کا ہاتھ ہے۔
یہاں ایک چیز ذہن نشین رہے کہ دراصل یہ پاکستان کے خلاف غیر ملکی ایجنڈا ہے جس پر کچھ لوگ عمل پیرا ہیں اور وطن عزیز پاکستان کو کمزور کرنے کی گھناؤنی سازش کا شکار ہیں۔